عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. بارک اللہ فیک. اس حدیث کا موضوع یہ ہے اگر کسی شخص کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس سے محبت ہو، ان سارے قرآن سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس کے خاص مضامین ہیں. یہ پوری سورہ توحید ہے، یہ پوری سورہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل. اس محبت کی بنا پر وہ نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی اور سورت پڑھے، اور اپنی رکعت کا اختتام اس سورہ پر کرے، آخر میں یہ سورہ پڑھے. تو ایسا کرنے کی گنجائش ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے. جی ہاں، اس حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو امیر بنا کر بھیجا. بعث رجلا، اس کو امیر بنایا علی سریہ، ایک سریہ پر. سریہ وہ جہادی لشکر جو نبی علیہ السلام ترتیب دیں اور روانہ کر دیں اور خود ساتھ نہ جائیں. لشکروں کی دو قسمیں ہوتی تھیں، ایک غزوہ اور ایک سریہ. غزوہ وہ لشکر جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے جائیں، اور سریہ جو آپ بھیج دیں اس میں خود شریک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 27 غزوات تھے، اس میں آپ خود شریک ہوئے، اور 80 کے قریب آپ کے سرایہ سریہ تھے جو آپ نے بھیجے تھے مختلف صحابہ کو مختلف مہمات دے کر. اس میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ صحابہ کو بھیجا، لیکن کم و بیش 27 غزوات تھے جن میں خود آپ شریک تھے. یہ آپ نے سریہ بھیجا، ایک لشکر ترتیب دیا، ایک شخص کو اس کا امیر بنایا اور روانہ کر دی. اب یہ جو امیر تھا ظاہر اس نے جماعت کرانی تھی، جو امیر ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. فکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم، وہ اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتا اور جو قرات کرتا اپنے ساتھیوں کے لیے، جو بھی قرات کرتا سورہ فاتحہ پڑھ کے کچھ اور سورت پڑھتا، لیکن فیختم، اپنی قرات کو ختم کرتا، رکعت کو ختم کرتا بقل هو اللہ احد، سورہ اخلاص. آخر میں یہ سورہ ضرور پڑھتا. فلما رجعوا، جب لوٹے واپس، ذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے یہ بات نبی علیہ السلام ذکر کی. یہ سب کچھ پہلی بار دیکھا تھا تو نبی علیہ السلام سے پوچھنا ضروری تھا. فقال، آپ نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو، سلوہ اس سے سوال کرو، لأی شیء یصنع ذلک، کس وجہ سے ایسا کرتا تھا، لأی شیء کس وجہ سے، کس بنا پر، یصنع ذلک یہ اس طرح کرتا تھا. فسألوہ، صحابہ نے اس سے پوچھا. فقال لأنہا صفت الرحمن، اس لیے کہ یہ سورت ساری کی ساری رحمان کی صفات پر مشتمل. فانا احب ان اقرا بها، مجھے سورہ سے محبت اور میری یہ چاہت ہے کہ میں اس کو ہر رکعت میں پڑھوں، ہر رکعت میں سورہ کی تلاوت کروں، یہ میری چاہت ہے، میری پسند ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اس سورت کی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہو گئی. تو اس حدیث سے مسائل تو بہت سے حاصل ہو رہے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ دو چیزیں کہ سورہ اخلاص پر قرات کا اختتام یا رکعت کا اختتام درست ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس عمل کا ذکر کیا گیا، آپ نے منع نہیں فرمایا. آپ کی خاموشی رضا
اور اجازت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص اگر اس سورہ کی محبت کی بنا پر اس کو نماز میں بار بار پڑھے اور اپنی قرات کا اختتام اس سورہ پر کرے تو یہ عمل شریعت کے منافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اسی طرح کے واقعے اور بھی ملتا ہے جس میں ایک شخص یہی عمل کرتا تھا اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا، اپنی قرات کا اختتام اس سورہ پر کرتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دی ہے، اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دی۔ بلکہ ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور پھر یہی سورت بار بار پڑھتے جائیں، خاص طور پہ نوافل میں اور خاص طور پہ قیام اللیل میں۔ ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ پڑوسی کا نام تھا قتادہ بن نعمان اور یہ ان کا اخیافی بھائی تھا ماں کی طرف سے۔ بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی ماں باپ ایک ہو، اور اللاتی باپ ایک ہو مائیں مختلف ہو، اور اخیافی ماں ایک ہو باپ مختلف ہو۔ یہ ان کا اخیافی بھائی تھا قتادہ بن نعمان ابو سعید خدری کا۔ یہ شکایت لے کر آئے کہ میرا پڑوسی یعنی قتادہ بن نعمان رات کو چھت پر قیام اللیل کر رہا تھا اور مجھے اپنے گھر میں اس کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ حافظ قرآن ہے، مگر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے قل هو اللہ احد بار بار دہرا رہا ہے، ایک ہی سورت بار بار دہرا رہا ہے، جیسے اس کو کچھ اور آتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید تم یہ شکایت کر رہے، تم یہ بات نہیں جانتے کہ انہا لتعدل سورۃ القرآن، کہ چھوٹی تھی یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر، ایک تہائی قرآن۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، کیونکہ یہ سورت رحمان کی صفات پر مشتمل، رحمان کی صفات پر مشتمل۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار مقامات پر، آیت الکرسی اس ایک آیت میں کم و بیش اللہ تعالیٰ کی 12 صفات، سورہ حشر کی آخری آیات جس میں کافی صفات کا ذکر، سورہ اخلاص میں تو 2-4 صفات کا ذکر، لیکن علماء اور محدثین نے اس بات پر تفکیر کی کہ اس کی اس قدر فضیلت کی اساس کیا ہے۔ اس میں 2 اللہ کے نام ایسے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں، ایک احد اور ایک صمد، احد اور صمد، اور یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں اور ساری صفات کا مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات ان 2 ناموں کی اساس پر ہیں، ان 2 ناموں کی بنیاد پر۔ یوں کہہ لیجئے کہ ان 2 ناموں کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں اور ساری صفات پر ہو سکتا ہے۔ احد کا معنی وہ اکیلا، یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اس کا اطلاق اس کی ذات پر نہیں، اس کے سارے ناموں اور ساری صفات پر۔ وہ رحمان ہے، رحمان ہونے میں اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ وہ رحیم ہے، رحیم ہونے میں اکیلا ہے۔ وہ رب ہے، رب ہونے میں احد ہے، اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ الغرض جو بھی اس کے افعال ہیں، جو بھی اس کے نام ہیں، جو بھی اس کی صفات ہیں، ان ساری صفات پر لفظ احد کا اطلاق ہوتا ہے۔ صمد پر بھی، صمد کا معنی الکامل فی شیء، کسی شے میں کامل ہونا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی صمد کا معنی کامل، السید الکامل فی سؤددہ، وہ ایسا سید ہے کہ سید ہونے میں کامل، ایسا رحمان ہے رحمان ہونے میں کامل، ایسا رحیم ہے رحیم ہونے میں کامل، ایسا سمیع ہے سمیع ہونے میں کامل، بصیر ہونے میں کامل، کوئی نقص نہیں۔ تمام صفات پہ اس ایک صفت کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو گویا الاحد اور الصمد اللہ رب العزت کے سارے ناموں، ساری صفات اور سارے افعال کا مجمع ہے، اس میں اکٹھی ہیں ان 2 ناموں کے روپ میں، ان 2 ناموں کی صورت میں۔ اس لیے یہ صورت بڑی عظیم الشان ہے۔ جب اس صورت کو پڑھیں تو اس معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ احد ہے اور اللہ صمد ہے، اور بالکل اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔
تو پھر اس کا اجر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، جنت، اور پھر یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ سارے فضائل صحت عقیدہ کے ساتھ، بد عقیدگی کے ساتھ نہیں ہے. جی